کیا کسی کے کانوں اور آنکھوں کو یقین آئے گا کہ چین، جس کی آبادی 1 ارب 44 کروڑ ہے اور جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وہ پکار اٹھا ہے کہ اگر ہم نے آئندہ اپنی آبادی میں اضافہ نہ کیا تو ہم ایک معاشی، معاشرتی، سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ آج سے صرف 2 دہائی قبل جب یورپ کے ممالک میں آبادی پر کنٹرول کے خطرناک اور تباہ کن نتائج سامنے آنے لگے تو مشہور میگزین اکانومسٹ نے 3 درجن صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی۔ مالتھس، ایک جھوٹا پیغمبر، مالتھس دی فالس پروفٹ۔ یہ شخص، جس کا نام تھامس رابرٹ مالتھس تھا، اس نے آج سے 200 سال قبل 1826 میں ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا ایسے آن پرنسپل آف پاپولیشن، یعنی آبادی کی بنیاد پر ایک مضمون۔ اس شخص نے اس کرۂ ارض پر موجود انسانوں کی آبادی، ان کی تعداد اور مستقبل کا زمین پر موجود وسائل سے موازنہ کرتے ہوئے پیغمبرانہ دعوے کیے۔ اس نے کہا کہ اس زمین پر انسانوں کی آبادی 1، 2، 4 اور 8 کی رفتار سے بڑھتی ہے، اور زمین میں موجود خوراک کے وسائل 1، 2، 3، 4 اور 5 کی رفتار سے بڑھتے ہیں۔ اگر انسانوں کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو نہ روکا گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اپنے بھائی کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ مالتھس ان چند جھوٹے زمینی پیغمبروں میں سے ایک ہے جنہیں گزشتہ 150 سالوں سے پہلے کمیونسٹ ملحد اور پھر سیکولر لبرل ملحد مستقل پوچھتے چلے آ رہے ہیں۔ معاشیات کو انسانی تہذیب و تمدن کی بنیاد بتانے والے کارل مارکس کا نظریہ 75 سال تک روس اور آدھی دنیا پر نافذ رہنے کے بعد گزشتہ 30 سالوں سے اب تاریخ کے قبرستان کی زینت ہے۔ دوسرا زمینی پیغمبر ڈارون تھا، جس نے 1859 میں اوریجن آف سپیشیز لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسانی زندگی ایک مسلسل ارتقاء کا نتیجہ ہے، اور آخر کار یہ اشرف المخلوقات بندر سے ترقی کر کے انسان بنا تھا۔ اس کے اس دعوے میں ایک غائب کڑی تھی جسے گزشتہ 200 سال سے ڈھونڈنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ تیسرا زمینی پیغمبر سگمنڈ فرائڈ تھا، جس نے جنسی قوت کو زندگی کا محور بتایا، لیکن اپنے ہی زمانے کے ینگ اور ایڈلر نے اس کے اس تصور کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ کارل مارکس، ڈارون، مالتھس اور فرائڈ 2 صدیوں سے آج تک ہمارے سیکولر، لبرل اور یادش بخیر کمیونسٹوں کے محبوب زمینی پیغمبر ہیں۔ صرف معیشت کے معاملے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ سیکولر لبرل مارکس کی بجائے کینز کو یہ درجہ دیتے ہیں، جس نے کمیونزم کے مقابلے میں آزاد معیشت کا تصور دیا تھا۔ مالتھس کی تھیوری اور آبادی پر کنٹرول کا تصور آج سے 50-60 سال پہلے دنیا بھر میں ایسا تھا جیسے آج پاکستان میں پولیو ویکسین، یعنی اگر آبادی کو نہ روکا گیا تو کرۂ ارض تباہ ہو جائے گا۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والے کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ غربت، جہالت، بے روزگاری اور بیماری کا پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے۔ آبادی پر قابو پانے کا پہلا کلینک 1921 میں برطانیہ میں قائم ہوا۔ یہ کلینک حقوق نسواں کی تحریک کے زیر سایہ کھولا گیا تھا۔ اس وقت تک اولاد حاصل کرنے کی کنجی صرف مرد کے ہاتھ میں تھی، اور اسے ہی ترغیب دی جاتی کہ تم وقفہ ڈالو، عزل کرو، اور ساتھ ہی اسے کونڈم نما ایک ربڑ پکڑا دیا جاتا تاکہ وہ بچے کی پیدائش کو روک سکے۔ بنیادی طور پر یہ کونڈم جرمنی نے فوجیوں کی آتش کے جنسی مرض سے بچانے کے لیے بنایا تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا بھر کی افواج کو جنسی امراض سے بچانے کے لیے سپلائی کیا جانے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ صرف امریکی افواج میں ہی 4 لاکھ فوجی آتش اور سوزاک کے غلیظ مرض کا شکار ہو چکے تھے۔ جنسی بے روی کو تو نہ روکا گیا، البتہ مرض سے بچنے کے لیے کونڈم استعمال کروایا گیا۔ مگر جیسے ہی 1961 میں مانے حمل گولی ایجاد ہوئی تو ایک انقلاب آ گیا۔ اس ایجاد نے نہ صرف آبادی کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی بدلی بلکہ دنیا بھر کی اخلاقیات کا توازن ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب بچوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار براہ راست عورت کے پاس آ گیا۔ عورت نہ صرف بچوں کو کنٹرول کرنے میں خود مختار ہو گئی بلکہ اس گولی نے اس کے لیے لاتعداد ناجائز اور خفیہ تعلقات کے لیے ایک محفوظ رازداری بھی فراہم کر دی۔ ٹھیک 100 سال گزرنے کے بعد آج پوری مغربی دنیا اپنے اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے پروگرام پر ماتم کنا ہے۔ 20 سال پہلے اس پروگرام سے ہونے والی تباہی کا الارم یورپ کے 18 ممالک اور جاپان میں بجنا شروع ہوا، اور ان تمام ممالک میں معاشی خوشحالی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ فرانس، جرمنی، جاپان، سویڈن اور ڈنمارک اس کی بدترین مثال ثابت ہونے لگے۔
کیونکہ وہاں 65 سال سے زیادہ افراد کی تعداد 30% کے قریب جا پہنچی۔ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے ایک بوڑھے کے ساتھ 5 نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان ملکوں میں تو 2 بوڑھوں پر 3 نوجوان رہ گئے۔ حالت یہاں تک آ پہنچی کہ اگر افرادی قوت باہر سے نہ منگوائی جائے تو پانی، بجلی، سیوریج، صفائی اور ٹریفک جیسی لازمی سہولیات کا مہیا کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن اس سائنسی خودکشی کا تو کوئی علاج نہ تھا، یہ سب تو اپنے ہی کیے کا نتیجہ تھا۔ آبادی کو کنٹرول، یہ پروگرام زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہوا کیونکہ اس سے پہلے پوری تہذیبی زندگی کو خود غرض اور اخلاق باختہ بنایا گیا تھا۔ جب ایسے خود غرض لوگوں کے ہاتھ میں مانع حمل کونڈم یا گولی آ گئی تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں ایک ایسی اولاد کیوں حاصل کروں جس نے کل مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر چلے جانا ہے، یا جو ہر لمحہ میرے پاؤں کی زنجیر بنی رہے گی، جو میرے کریئر اور مستقبل کے منصوبوں کو خاک میں ملائے گی۔ نئی نسل پیدا نہ ہوئی اور بوڑھی ہوتی ہوئی آبادی کے لیے صحت، دیکھ بھال، خوراک اور پینشن کا بوجھ اتنا بڑھنے لگا کہ معیشتیں بوکھلا اٹھیں۔ مگر جن ملکوں میں آبادی پہلے ہی زیادہ تھی ان کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی رہی کہ ان ممالک کو آبادی کا بم تباہ کر دے گا۔ پاکستان، بھارت اور چین ان آبادی کے پروگراموں میں سب سے آگے تھے۔ اندرا گاندھی کی مردوں کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کے خاتمے کے پروگرام پر ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں امریکی امداد سے چلنے والے پروگرام پر شدید رد عمل ہوا۔ چین میں چونکہ موزیتنگ کی کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ نافذ تھی، اس لیے چین نے 1979 میں ایک بچے سے زیادہ پیدا کرنے پر پابندی لگا دی اور اسے سختی سے نافذ بھی کیا گیا۔ مقصد ایک تھا کہ اس طرح آبادی کم کر کے ہم معاشی خوشحالی حاصل کر سکیں گے۔ 2010 میں ان کے ہاں بچے پیدا کرنے کی شرح ایسی کم ہونے لگی کہ محسوس کیا جانے لگا جیسے کچھ ہی عرصے بعد پورا چین بوڑھا ہو کر موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک الارم بجا۔ 2015 میں کہا گیا کہ ایک نہیں، آپ 2 بچے پیدا کیا کریں، لیکن صرف 5 سال بعد ہی 1 ارب 44 کروڑ کی آبادی کے ملک میں آج ایک بار پھر خوف کی ایک اور لہر دوڑی ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ اس کی آبادی میں 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اب 18% ہیں، مگر 2040 میں یہ تعداد بڑھ کر 30% ہو جائے گی اور اس کے بعد بوڑھے ہونے کی یہ رفتار اس تیزی سے بڑھے گی کہ چین میں شاید موت کا انتظار کرنے والے بوڑھے ہی باقی رہ جائیں۔ خوف سے کانپتے ہوئے چین نے کہا ہے کہ اگر ملک بچانا ہے تو پھر تیسرا بچہ بھی پیدا کرو۔ بچہ ایک ہی اچھا، پھر بچے 2 ہی اچھے کے نعرے آج انسانی بے بسی کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ زمین پر خدا بننے کے دعوے دار اور انسانوں کو خوراک مہیا کرنے کی پلاننگ کرنے والے زمینی پیغمبر اپنے دعووں سمیت دفن ہو چکے ہیں۔